اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ
اعوذ بک رب ان یحضرون اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے للذی اس آدمی کو جس کے بارے میں ظن انہ ناجن گمان کیا کہ یہ چھوٹ جائے گا، قید خانے سے آزاد ہو جائے گا، اذکرنی عند ربک میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، فانساہ الشیطان ذکر ربہ پس بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، فلبث فی السجن بضع سنین پس ٹھہرے یوسف علیہ السلام قید خانے میں بضع سنین چند سال۔ اللہ دی حمد و ثنا، اللہ دی کبریائی، اللہ دی وڈیائی، جیڑا اللہ بے پرواہ ہے، جس اللہ دے دشمن دنیا وچ عیش کرن، من مانیاں کرن، جو طبیعت وچ آئے وہ کرن، انہاں نوں پوچھے کوئی نہ۔ اللہ رب العالمین دے اپنے اوتے گرفت آئے، آزمائش وچ رہن، تکلیفاں نال دو چار ہون تے اللہ دی ذات نوں پرواہ کوئی نہیں، اپنیاں دا فکر کوئی نہیں، بگانیاں دی پرواہ کوئی نہیں، اے ہے اللہ دی ذات۔ خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، اشد البلائے علی الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا اللہ دے پیارے محبوب نے اشد البلاء سخت تکلیفاں، سخت ابتلا، سخت آزمائشاں علی الانبیاء نبیاں تے آؤندیاں نے، ثم الذین یلونہم پھر جڑے نبیاں دے قریبی نے انہاں تے آؤندیاں نے، ثم الذین یلونہم پھر جڑے انہاں دے قریبی نے انہاں نوں آؤندیاں نے۔ گویا جنہ اللہ دا زیادہ قریبی ہے او دے واسطے اونیاں آزمائشاں،
او دے واسطے اونیاں زیادہ پریشانیاں ابتلاواں اس واسطے آندیاں نے، اور پھر وہ لوگ اپنی اپنی امت واسطے نمونہ بنتے رہے۔ انہاں وچوں یوسف علیہ السلام بھی اللہ دے نبی سن، قید وچ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ہور فرمان سن لو، پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ جو کچھ اللہ تو دے پیارے محبوب نے فرمایا ہے ساڈی اصلاح واسطے، ساڈی غور واسطے، تاکہ اسی انہاں چیزاں اتے غور کر کے اپنی اصلاح کر کے ان اللہ پسندیدہ بن جائیے۔ تو دوسرے پیارے ملفوظات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے الدنیا سجن المومن ہے، دنیا مومن دا قید خانہ ہے، ہر پاسیوں چھانٹ پھٹک کے، ہر پاسیوں بچ بچا کے، ہر لحاظ نال اس دنیا دے وچ سمجھ سوچ کے رہے گا، بچے گا، وگرنہ دنیا چھڑتی کسے نہیں۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن دا قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اے ہوئی دنیا کافر دی جنت ہے۔ کافر عیش کر رہا ہے، موجاں مان رہا ہے، بہاراں لٹ رہا ہے، تو اللہ دی بے پرواہی ہے، جس طرح چاہے کرے۔ ساڈے اللہ دی ذات نو کوئی پوچھن والا نہیں، جس طرح چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ فرمایا املی لہم ان قیدی متین۔ دنیا اتے کافرانو، دنیا اتے اپنے باغیاں نو بہت ٹھل دینے ہیں، رسی بہت زیادہ لمبی کرنے ہیں، نال ہی کہہ دیتا ان قیدی متین، کوئی شک نہیں۔ اللہ کہندے نے میری پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، جنوں پھڑ لوے چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو جنوں چھڑ دے وے انہوں پھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ دی ذات۔ یوسف علیہ السلام قید خانے دے اندر، جیل وچ نے، وہ دو آدمی جنہاں اپنی خواباں پیش کیتیاں انہاں دی تعبیر اللہ دی ذات نے فرمایا بیان کیتی ہے۔ ایک آدمی نو کہا کہ تینوں رہائی مل جائے گی، تینوں جیل چوں نجات مل جائے گی، تو اپنی ڈیوٹی دے اتے جا کے معمور ہو جائیں گا، تو وہ ڈیوٹی کریں گا جدے اتے پہلا معمور سیں۔ دوسرے دی تعبیر بھی تسی سن چکے ہو کہ تم سولی دتا جائیں گا، تیرے سر وچوں بوٹیاں نوچ نوچ کے پرندے کھان گے۔ اسی طرح ہی ہویا۔ تیسرے دن نو پھانسی دے دیتا گیا روٹیاں چکن والا، تیسرے دن نو ساکی نو نجات مل گئی۔ اللہ دی ذات نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے ساکی دے متعلق سمجھا کہ بچ جائے گا، اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا، جا کے انہوں کیا یارا جس ویلے جائیں گا تے بادشاہ دے سامنے ایک گل کریں کہ جیل خانے دے اندر ایک بے گناہ بندہ پھنسیا ہے، جدا گناہ بھی کوئی نہیں،
جدے اتے الزام بھی کوئی نہیں، جیل دے اندر ہے، اس واسطے انہوں کمی ذرا غور کرے۔ مطلب کی سی بات عہدے تک پہنچے گی، ہو سکتا ہے وہ غور کرے اس بات دے اتے کہ بندہ بے گناہ کیوں کہہ دیچے، مگر ادھروں بات تے اگے نہیں چلی۔ تفاسیر دے اندر کالا بعضہم دے لفظاں نال کہ بعض نے کہا یوسف علیہ السلام بھول گئے نے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بعد میں کیا ہے وہ بندہ بھول گیا ہے، ساکی بھول گیا ہے، جس ویلے اپنی ڈیوٹی تے مامور ہو گیا، جا کے بحال ہو گیا ہے، یاد ہی نہیں رہا انہوں۔ تے ہندہ تے عام ایسے طرح ہی ہے، ہندہ عام ایسے طرح ہی ہے، سارے ووٹ دیو ووٹ دیو ووٹ دیو، یہ کراں گا وہ کراں گا، اتھے جا کے پتہ نہیں تو اڈے ہاستے کی کر چھڑاں گا۔ جس ویلے وہ کرسی لب جاندی ہے تو بھائی تو کون تے میں کون، جس ویلے انہوں شاہی دربار لب گیا، یاد ہی نہیں رہا جیل خانے دے اندر میرے نہ بھی کہے کو گل کی تھی۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ، یوسف علیہ السلام نے جس ویلے انہوں نے کہا کہ میرا ذکر کریں جا کے اپنے بادشاہ دے کول، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یوسف علیہ السلام نو شیطان نے لفظ اللہ پلا دیتا، توجہ اللہ وال کرنی سی، کر اس بندے وال لئیے۔ اگلے لفظ اللہ دی ذات نے فرمایا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اینی گل کرن دی دیر قید اور ود گئی۔ لَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، کہتے ہیں یوسف سب کہو علیہ السلام، اے انبیاء دا ادب ہے، انبیاء علیہ السلام دا احترام ہے۔ یوسف علیہ السلام جبریل آ کے کہندے نے یوسف کنوں یہ گل کیتی ہے، بندہ تے اپنے جوگا نہیں، تے اے گل تے کرنی سی اپنے اللہ نال۔ یوسف علیہ السلام اپنے اللہ کو معافی منگی کہ اللہ میں بھول گیا سا، مینوں معاف کر دے۔ ویسے اینی بات جیڑی تانوں سنا چکا میں، اے دے اتے شرعی طور تے کوئی فتویٰ لگدا نظر نہیں آندا۔ کسے ٹائم دے اتے کسے بات کو فائدہ اٹھا لینا کوئی گناہ دی بات نظر نہیں آئی۔ مالک ہے جدوں چاہے نوٹس لے لے تے جدہ چاہے نوٹس لے لے، وگرنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو ضرورت پئی ہے۔ ہجرت دی رات غار سور وچ گئے نے، 3 راتاں ٹھہرے نے، وہ ثابت ہویا ہے بات جائز سی۔ اگر کوئی کہے کہ غار کولوں رسول اللہ نے پناہ منگی ہے، بالکل غلط تے جھوٹ ہے، پناہ دی ذات کولوں منگی جا سکتی ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام جس ویلے لوگ مگر چڑھ گئے نے کہ مار دیو، اینو گالی کوئی نہیں آندی لا الہ الا اللہ دے سوا،
ہور بات ہی انہوں کوئی نہیں آندی کہ اللہ ایک کوئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دے سوا کوئی فریاد رس نہیں، کوئی بنیا کٹرا والے۔ قتل کرنا واسطے زکریا علیہ السلام دے مگر چڑھے، زکریا علیہ السلام دوڑ لگا دیتی، میدان دے وچ ایک پولا جہا درخت لب گیا، جلدی نہ وہ اندر داخل ہو گیا دشمنوں تو بچن واسطے، دشمن تو بچن واسطے پناہ نہیں منگی وہ کولوں کہ تو پناہ دے اللہ نو چھڈ کے۔ بہنے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیاں دا ذکر فرمایا۔ مسافر نے پہاڑاں دے وچوں جا رہے ہیں، سخت آندھی آ گئی، بدل گجنا شروع ہو گیا، کڑکنا شروع ہو گیا، بجلی چمکنی شروع ہو گئی۔ ان 3 بندیاں کوشش کی تھی کوئی جگہ لبے جدے وچ داخل ہو کے اس بارش تو، اس آندھی تو، اس کڑک تے گرج تو بچ جائیے۔ یہ بات کہانی نہیں، کسے ناول دی بات نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی اور حدیث شریف دے اندر با سند موجود ہے، قصہ کہانی نہیں۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا ایک غار لبی، ادھروں 3 بندے غار میں داخل ہو گئے، ادھروں پتھر کھس کے آئے تے انہاں دی غار دے اگے آ پیا۔ یہ 3 بندے اس غار دے اندر نے، انہوں کوئی انسان کوئی بندہ ایسا نہیں نظر ہوندا جیڑا باہروں کہن دے نال پتھر نو ہٹا سکے، اتنا وڈا پتھر گر گیا۔ تو وہ مالک ہے نا، چاہے تے پتھراں دے اگے ڈک چھڑے، چاہے تے برف دے تھلے دے کے مار چھڑے، تو مالک ہے جو چاہے کرے، اللہ کل شین قدیر۔ یہ 3 بندے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، دوستو کوئی صورت بچن دی نظر نہیں آندی، ایک بات سامنے آ رہی ہے بار بار، اگر تساں کوئی ایسی نیکی کیتی ہے جڑی او دی رضا واسطے کیتی، جڑی اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتی جے، اللہ دے پیش کرو کہ ربا اگر اے نیکی ساڈی واقعی خالص تیرے واسطے ہے، تو اللہ پھر ساڈی دعا ہے کہ راہ کھول دے۔ مثلا 12 انچ وچوں اگر بندہ گھٹ پرنے ہو کے نکل جائے، سب تو پہلا ایک کھڑا ہوا ہے، کہندا میرے اللہ میں ذمہ دار آدمی ہاں، زراعت دا کاروبار کرتا رہا، تے میرے مالکا میں ایک بندہ بھی اپنے کو نوکر رکھیا سی، پنجابی چاتھڑی آندے نے، تے اللہ میں انہوں سال گزرن دے بعد جو دیندا سا وہ لیندا نہیں سی، آندا سی تھوڑا ہے، میں انہوں آکھا یارا جو ملدا ہی لے لا، پھر کسے ویلے انہیں آکھا میں انہاں چر تیرے نہ کام کیتا لے کے گھر کی جاواں، تے او دے حصے ایک لیلا آیا سی یا ایک گائے آئی سی، رس کے چلا گیا ربا، وہ بھی نہیں کھڑی، میں وہ جڑا حصہ سی گائے دا انہوں پالتا رہے ہیں، واہ جی بن گئے۔ پھر کدی گھر والی نے کہا اللہ دے بندیا جے ایک گاہ دینا ہی وہی لیا جا کے چلو بیچ کے اپنا کوئی نہ کوئی گزارا کریں گے، گیا تو انہوں مطالبہ کیتا انہیں میرے نال، تے کہندا میں کہ یار اے آ جڑے نا اس تو پراں اے جانور تیرے ہی نے سارے، تو وہ کہندا مینوں مذاق کرنا ہے، ادوں ایک نہیں سے دیندا سواد دا میری مرضی دا، تو ہونا نہ سارے ہی لے جا، آندا یارا تیرے مال دی میں حفاظت کی تھی، اللہ نے بتا چھڑے نے تیرے ہی نہیں لے جا،
اللہ کیا میں تیرے کو ڈردیا نہیں یہ کام کیتا؟ تے اللہ جے میری نیکی منظور ہے تینوں ہٹا دے پیچھا۔ 4 انچ پیچھا ہٹ گیا، 4 انچ وچوں بندہ تو نہیں لنگ سکتا۔ دوسرا اٹھیا، اس نے یہو جی گل بکریاں دی سنائی کہ میرے اللہ میرے ماں باپ زندہ نے، تے جدوں میں گھر لے کے آنا ایڑ، جنہ چر اپنی ماں تے اپنے باپ نو دودھ نہیں پلا لیندا، نہ اپنی بیوی نو دودھ پین دینا، نہ بچوں نو پین دینا۔ یا اللہ ایک دن میرے نال ایسا بھی ہو گیا، میں آیا ماں بھی سو گئی ہے باپ بھی سو گیا، گلاس دودھ دا بھر کے انہاں دوہاں دے درمیان میں 4 پائیاں دے کھڑا ہو گیا، جگایا نہیں انہاں دی نیند خراب نہ ہوئے، ماں باپ نو جگایا نہیں انہاں دی طبیعت خراب نہ ہوئے، حتیٰ کہ میری بیوی بھی سو گئی بچے بھی سو گئے۔ جدوں اپنی مرضی نال والدہ محترمہ اٹھی ہے تو میں اس طرح کھلوتا ہوں، آندھی پترا میں صدقے جاواں کدوں دا کھلوتا ہوں؟ اللہ تینوں معاف ہی کر چھڑے۔ ماواں کولوں دعائیں لینیاں چاہیے نے میرا۔ پھر ماں نو دودھ پیش کیتا، دوجے پھر جدوں اٹھے نہ اٹھتے گئے تے پیندے گئے۔ یا اللہ اگر اے عمل تیرے کولوں ڈردیاں تیری رضا واسطے کیتا ہے تو تیرے بندے ہیں تو پتھر پیچھے ہٹا دے۔ 4 انچ اور ہٹ گیا، پر بندے کچھ بھارے ہون گے 4 انچ چوں بھی باہر نہ 8 انچوں بھی باہر نہ نکل سکے۔ تیسرا بندہ اٹھیا، اس نے کوئی اپنی چاچا زاد بہن دے نال سیٹنگ کیتی سی، جس ویلے اس بی بی دے منہ نکل گیا انہیں کیا ویندا تے کوئی نہیں، آندے نہیں، دروازے بھی سارے بند کر لینے، کھڑکیاں بھی ساریاں بند کر لیاں نے، روشن دان بھی سارے بند کر لینے، کوئی بھی نہیں ویندا تے او کہندی ہے پھر جے کوئی نہیں ہو ویندا تے اللہ ویندا ہی، جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کون ویندا ہے؟ اللہ ویندا ہی۔ پھر کہندا میرے اللہ تینوں تے پتہ ہے نا اور کہے نہیں تے نہ صحیح۔ جدوں او دے منہ نکلیا اللہ، اللہ تیرے نام دی وجہ نال تیرے روب تے جلال دی وجہ نال اینا خوف تے ڈر آیا، میں اٹھ کے نس گیا، مال دولت جنہ دینا چاہتا سا نوکروں نو کیا جا کے دے آؤ، شرم دا مارا اج تک کدی اس بہن دے متھے نہیں لگا۔ اللہ تینوں تے پتہ ہے نا کہ اے میرا عمل تیری رضا واسطے سے یا کہن دسنا سے، مالکہ اگر منظور ہے تیری رضا واسطے کیتا ہے تو پتھر پیچھا کر دے، مسکین نکل جانے تو۔ اللہ دی ذات نے پتھر پیچھا ہٹا دیتا، وہ آرام نال اپنے شہر وال چلے گا نکل کے۔ گویا اے ہو جیا کام کرنا کسے کتاب وچ میں اے نہیں پڑھیا کہ اے شرک ہے، مگر قربان جاواں اللہ دی ذات دے نوٹس لے لوے، چھوٹی جی گل تو لے لوے، نہ لے تو جتھے مرضی تریا پھرے بندہ۔ نوح علیہ السلام جس ویلے بیڑی اترے ہوں، بیڑی وچوں سلامت اترے، زمین دی سطح اتے آئے بیٹھے، کہندے نے اللہ تیرا تے وعدہ سی کہ میرے اہل نو تو کچھ نہیں آکھنا، تیرا میرے نال اللہ وعدہ سی کہ اے نوح علیہ السلام تیرے اہل نو کچھ نہیں آکھاں گا، تے میرے مالکہ جے اے ہوئی گل ہے، ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔
میرے ربا تیرے تے وعدے ہی بڑے سچے نے، تے ہے کی بن گیا ہے؟ میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا ہے؟ اللہ دا پیغمبر ہے، نوح علیہ السلام دی نبوت دا جڑا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ ان ابنی من اہلی، بیٹا میرا میرا اہل ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، میرے ربا تیرے وعدے بھی سچے نے۔ اگو جواب ملیا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح علیہ السلام، بیٹا تیرا ہی ہے پر تیرا اہل نہیں، اس واسطے تیرا اہل نہیں، یہ دے عمل گندے نے، یہ دے نبیاں والے عمل نہیں، یہ دے مسلمانوں والے عمل نہیں، اس واسطے پتر تیرا ہے، اس بات دا انکار نہیں، تیرا اہل اس واسطے نہیں، یہ دے عمل چنگے نہیں۔ انہو عمل غیر صالح۔ چلو یہ تو جواب مل گیا، جیڑی بات میں کر رہا ہوں مالک ہے، نوٹس لوے یہ چھوٹی جی بات تو اگوں کی آ رہا ہے، فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک، اے نوح جدا تینوں علم نہیں آئندہ مینوں پوچھی نا۔ ہن اندازہ فرماؤ یہ گل جنہ چر سمجھ کے نہ کیتی جائے، میری سمجھ تے نہیں آؤندی ہونا چاہیے کہ میرے ربا پوچھنی تے او گل ہے جدا پتہ نہیں، جدا پتہ ہے پوچھنی کیوں میں؟ تہاڈی سمجھ بھی بات آئی ہے کہ نہیں؟ کہ پوچھی او بات جاندی ہے جدا علم نہ ہو، تے تنبیہ کی ہو رہی ہے، ڈانٹ کیڑی پلائی جا رہی ہے، جدا تینوں پتہ نہیں پوچھی نہ۔ میں ایدہ مطلب سمجھے ہے کہ اے نوح تو میرا پیغمبر ہے، تینوں میں خود دساں تینوں پوچھن دی ضرورت نہیں، نبی جو ہے خود دساں گا تینوں پوچھن دی کی لوڑ ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ بس اینی گل او دے نال کرن دی دیر ہے، میرا ذکر کریں، اللہ نے نوٹس لے لیا، یوسف منو کیوں بھول گیا ہے؟ منو کہنا سی سدا نالے ایک گل کرن دی لوڑ کہنی سی، او دن یاد نہیں رہا جس دن ایک بات کہی سی، رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین۔ اے یوسف، اے پیارے یوسف، آپ ہی تو قید منگی سی، تیرے واسطے آہاں تو قید تجویز نہیں سی کی تھی، تے اے یوسف جتے ایک یا سے قید پسند ہے تے جے اے دی بجائے کہنو اللہ بچا، تے اللہ کے بات دا محتاج تے ہے نہیں، صرف اینی گل تے گرفت آ گئی، مالکہ معاف کر دے سانو، پتہ نہیں کی کچھ کرتے رہنے، ربا پتہ نہیں کنہ تینوں بھول کے کدے کدے مگر نہ سے پھر رہے ہیں۔ اللہ سانو سب نو معاف فرما، مردہ نو معاف فرما دے، عورتہ نو معاف فرما۔ بضع سنین جدوں گزر گئے، مفسرین قرآن دے مطابق 5 سال اس تو پہلا گزر چکے سن،
تے 7 سال ہور برات تے گئے، 12 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنی رحمت دا پھیرا پایا تے یوسف علیہ السلام دی آزادی دے اسباب بنائے۔ بادشاہ کہندا ہے کہ مینوں اج خواب آئی ہے، 7 گائیاں دریائے نیل وچوں نکلنیاں نے، چنگیاں تگڑیاں نکلیاں نے، موٹیاں تازیاں۔ وہ دے بعد 7 نکلیاں نے لسیاں، سکیاں سڑیاں، پر انہاں دے پیر اس طرح نے جی میں کتیاں دے پیر ہوندے نے، گویا درندیاں دے پیر اس طرح نے۔ وہ نکلدیاں ساری موٹیاں تازیاں نو پی گئیاں نے، ہڈیاں بھی چبا کے کھا گئیاں نے تے رجیاں پھر بھی نہیں۔ خواب عزیز بادشاہ وقت دی۔ او دے بعد بادشاہ نے کیا میں 7 سٹے ویکھے نے، سر سبز، دانیاں نال چنگے پڑھے صحت مند، وَأُخَرَى يَابِسَاتٍ، دوسرے کانگیاری دے مارے سڑے۔ وہ ویندیاں ویندیاں ہی سر سبز سٹیاں دے اتے لپیٹ لیا انہوں نے، وہ سر سبز سٹیاں بھی لے کے بہ گئے۔ تساں کدی وہ نراں تار دا درخت ویکھیا ہوئے گا، امر ویل، نہ دی جڑ زمین دے اتے ہے، نہ دیاں فراں کسے پاسے ہستیاں جاندیاں نے، درخت دے اتوں ہی بندا ہے، اتوں ہی انہوں لپیٹے چ لے کے اپنے نال انہوں بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح انہاں 7 سٹیاں نے پہلے 7 سٹیاں دا حال کیتا۔ کاہن بلائے، عالم بلائے، امراء بلائے، وزراء بلائے، تعبیراں کرنے والے معبر بلائے۔ بادشاہ نے اپنی خواب سامنے رکھی، اے خواب آئی ہے، مینوں ایدی سخت پریشانی ہے، ایدی تعبیر کرو کوئی نہ کوئی۔ پتہ نہیں کنے کے لوگ جمع ہوئے سن، انہوں نے بات کہی، قالوا اضغاث احلام، بادشاہ اے جے میں پریشان کون خواب ہے، تیرا معدہ خراب ہو گیا ہونا ہے، گیس تینوں چڑھ گیا ہونا ہے مغز وال، اے کوئی ایڈا عام خواب نہیں جدی تعبیر کیتی جا سکے، تینوں متفکر ہونے دی ضرورت نہیں۔ پر جن نے خواب اکھاں نالے سارا کچھ ویکھیا ہے، وہ جنہ چر اطمینان بخش بات نہ آئے وہ مطمئن ہوئے کس طرح؟ انہوں سارے یہ بار بار بات کہی، وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، بادشاہ اے ہو جیاں پریشان کن خواباں جیڑیاں نے انہاں دی تعبیر نہ سانو آندی ہے نہ اسی کرنا ہی ہاں۔ وہ بیلی جڑا سی جنہوں یوسف علیہ السلام نے آکھیا سی، انہوں یہ بات یاد آئی ہے کہ جس بندے نے میری خواب دی تعبیر کی تھی، تعبیراں تے وہ جاندہ ہے، ساڑھیاں دوہاں دی بات سن کے جو انہیں تعبیر کہی ہے وہ دے زبر زیر دا کوئی فرق نہیں آیا، اس سے طرح ہی ہویا جو انہیں کیا سی، یعنی یوسف علیہ السلام نے جیل میں جڑیاں تعبیراں کیتیاں سن این او دے مطابق ہی عمل ہو گیا۔ ادھوں یاد آیا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے انہاں لفظاں نال اس واقعہ نو بیان فرمایا ہے،
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم فأرسلون. وہ آندا انہاں کی دسنیاں نے مینوں کلو جیل وچ ایک بندہ جڑا تعبیر دسدا ہے. بادشاہ حیران ہویا کہ جن میرے سامنے بیٹھے نے امیر وزیر اے ہن تک مینوں کھاندے ہی رہے نے، اینے جاہل نے کہ میری ایک خواب دی تعبیر بھی نہیں بیان کر سکے. کام دا بندہ اندر تے باقی باہر. فٹافٹ ہونے ہی جا، دیر نہ کر. وہ جیل خانے چلا گیا، جا کے یوسف علیہ السلام نو اللہ کہندے نے کہ اس نے بات کہی، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے صدیق یوسف، افتنا، فتوے دی ضرورت پہ گئی ہے. فی سبع بقرات سمان، 7 گائیاں موٹیاں تازیاں، وسبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات. اے ساڈے ملک نو، بادشاہ نو خواب آئی ہے تے تیری مہربانی ہے ذرا جلدی نال دس دے، لعلہم یرجعون، تاکہ میں جاواں تے لوگ بھی سمجھ جان، وہ بھی جان لین. یوسف علیہ السلام نے اے نہیں کہا کہ تینوں 7 سال گزر گئے نے میری گل یاد نہیں رہی تے تو انہیں ہی کہا آ گیا کدھروں. وہ گل ذہن وچ، یوسف علیہ السلام دے دل وچ ذہن وچ وہ بات ہے کہ جدوں یہ بات کئی سی تے کچھ ہو گیا ہے تے جے ہن کی تے پتہ نہیں کی ہوئے گا. او دے نال کوئی ایسی گل ہی نہیں کیتی، بڑی جلدی نال اس خواب دی تعبیر. قال تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال وائی کرو گے اپنی عادت دے مطابق. اے دے بعد ان 7 سالاں دا جو کچھ ان دانا فصل اونا کہ کڈیو جنہ کہ کھا لو، اونا کہ کھایو جنہ کہ کھا لو، باقی سٹیاں وچی محفوظ رکھنا ہے، ڈڈیاں وچی محفوظ رکھنا ہے. او دی اصل وردی جڑی اللہ کو لے کے آیا ہے او دے وچ محفوظ رکھنا ہے. اے دا مقصد کی سی؟ نہ وہ دانے بودے پہن گے نہ انہوں کیڑی لگے گی. جس حالت میں اللہ نے بھیجیا اسے بھی رہن دیا، صرف انہیں کڈے ہو جنہیں کھا لو، یا پھر اگوں 7 سال اگلے جڑے نے سکیاں سڑیاں گاواں والے او قید دے سال نے 7 انہاں واسطے خزانہ جمع کر کے رکھیو گلے دا، اور جیڑا فروخت کرنے واسطے زر مبادلہ دی صورت وچ اس نو محفوظ کر کے کڈیو، وگرنہ اسی طرح رہن دیو جویں سٹیاں وچ اللہ نے بھیجیا. لوگیو بندہ تعبیر سنی، بڑی جلدی دے نال واپس آیا، آ کے اس مجلس دے اندر بات کہی کہ جناب خواب جڑی ہے وہ تعویل الاحلام نہیں، اے بڑی کم دی خواب ہے اور بہت بڑے ایک واقعہ تو آگاہ کیتا جا رہا ہے دے اندر، اے دی تعبیر جناب ہے جے. بادشاہ ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ کہنے لگا ساکی جلدی نہ جا.
اس بندے نو واپس لے کے آ۔ ساکی بڑا خوش ہے، دوڑیا دوڑیا جا رہا ہے، جا کے یوسف علیہ السلام مخاطب ہوتا ہے، کہندا جناب جلدی کرو، کی ہے بادشاہ تو سدیا۔ انہیں آخیا کہ واپس چلا جاؤ، نہیں میں جیل نو نہیں چھڈاں گا۔ کنا چر اپنے بادشاہ نو جا کے یہ بات کہہ کہ پہلا میرا معاملہ صاف کر۔ ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، جنہاں نے ہاتھ وڈ لے سن انہاں نو جمع کر، انہاں کولوں پوچھ کہ میرے وچ انہاں نے کوئی عیب ویکھیا، میں انہاں چر جیل خانہ نہیں چھڈاں گا۔ واپس گیا، پیغام دیتا، عزیز مصر نے انہاں عورتاں نو بلایا، پوچھیا انہاں نو، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کی حال سی تہاڈا اس ویلے جدوں تساں یوسف علیہ السلام نو پھسلایا ہے؟ ایک زلیخا نہیں، ساری ہی وچے ہو، دسو کی اس کی۔ انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیتا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ دی پناہ حاشا للہ، ثابت ہویا وہ عورتاں اللہ نو جان دیا سن، انہوں نے پتہ سی اس بات دا کہ اللہ بھی ہے، حاشا للہ، اللہ دی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، اساں یوسف وچ کوئی عیب نہیں ویکھیا علیہ السلام۔ عدالت ہوئی ہے تو لطف آ گیا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، زلیخا بھی بولی کہ ہن تے پردہ رہ ہی کوئی نہیں گیا، ہن تے بات وچ اولا رہ ہی نہیں گیا کوئی بھی۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں یوسف علیہ السلام نو پھسلان دی پوری کوشش کیتی ہے، وہ بچ گیا ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہی سچا ہے۔ معاملہ صاف ہو گیا ہے، حکم ملیا بادشاہ دی طرفوں، جاؤ ہون لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نو لے آؤن واسطے بڑی شان دے نال لوگ گئے، پیغام دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلا غسل کیتا ہے، پھر اچھے کپڑے پہنے نے، پھر انہاں لوگوں دے نال آئے، بلکہ حاکم وقت عزیز مصر بھی نال گیا، کہندے نے ذالک لیعلم، یہ میں کیوں اس طرح کیتا ہے، کیوں واپس موڑ دیتا تیرے ہلسی نو؟ ایتھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ ابو ہریرہ اے حوصلہ یوسف دا سی کہ جنہ چر معاملہ صاف نہیں ہویا انہ چر جیل تو باہر نہیں نکلے۔ وَلَوْ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اے ابو ہریرہ جے تو ہنو تینوں پیغام ملتا تو چھال مار کے باہر نکلا ہونا تھی، باوجود اس دے اللہ دے پیارے محبوب نے جیل نو پسند نہیں فرمایا، فرمایا اے حوصلہ یوسف علیہ السلام دا ابو ہریرہ جے تو نو پیغام ملدا تو دوڑ لا دینی سے آئے
کٹھے ہوئے، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نو مخاطب فرمایا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام کہندے نے میں اس واسطے کیتا ہے تاکہ عزیز تینوں پتہ چل جائے کہ تیری غیر موجودگی دے اندر تیرے گھر دے اندر یوسف نے کوئی خیانت نہیں کی۔ بعض نے بات نوٹ فرمائی ہے کہ اس ویلے بھی جبرائیل علیہ السلام آئے نے کول نے، جس ویلے یوسف علیہ السلام دی ذات نے اپنے آپ نو بڑا پاک تے صاف پیش کرنے دی کوشش کی تھی، جبریل نے کیا اور جدو اللہ نے کیا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اللہ دی ذات نے فرمایا ہمت بہی وہما بہا، یوسف اودوں بھی تے مائی زلیخا بول پئی یوسف فلاں ویلے بھی، تے اللہ کہندے نے یوسف علیہ السلام نے سارے انہوں مخاطب ہو کے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنی جان نو بری نہیں کردا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ، بے شک انسان دا نفس، بے شک انسان دا دل، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی دا حکم کرتا رہتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، بچدا ہوئی ہے جدے ہوتے میرا رب رحمہ فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشن ہارے۔ فرمایا میں اپنی ذات نو بری نہیں کردا، سالہ سال گزر گئے، اس ویلے یوسف علیہ السلام دی عمر 30 سال دے قریب پہنچ گئی سی۔ اللہ نو یہ بات پسند آئی کہ میں اپنے آپ نو بری نہیں کردا، اگر میں نے بچایا تو میرے اللہ نے بچایا۔ اے دے بعد گفتگو جڑی ہے بادشاہ دے نال یوسف علیہ السلام دی ہوئی ہے۔ آئندہ جمعے اللہ دی توفیق نال اتھوں چلیں گے، اللہ پاک توفیق فرمائے۔ اینا خالص کر کے ذکر اس واسطے کیتا جا رہا ہے کہ جنہ رتب و یابس اس قصے دے اندر لوکاں نے ملایا ہے، قرآن شاید ہی کوئی اور قصہ ایسا ہوئے جدے وچ اتنا رتب و یابس ملایا گیا ہوئے۔ ایسا کچھ کتابوں والے نے لکھ دیتا ہے جڑا پیغمبر دے شایان شان ہی نہیں۔ آپ کرنا تے کتے رہ گیا، پیغمبر کسے نو ویکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو باقی انشاءاللہ دعا کرے ہو اللہ تعالیٰ دی ذات صحت فرمائے۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ سب نو اللہ تعالیٰ صحت کامل و عاجل نصیب فرمائے۔
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن احسن الکتاب کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے کو رکھنے میں ہی پڑھ کے سنا دینا ہے، جیڑا کو جواب دے لائق ہویا ضرور جواب عرض کروں گا۔ ایدے لکھے ہے جی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، آپ سب کو یہ کہہ دیں کہ جو کوئی بھی جماعت کرائے اونچی آواز میں 7 آیات پڑھے، مدرجہ ذیل جماعت جمعہ فجر مغرب عشاء، اے نہیں انہیں کیا کہہ دو سارے انہوں میں کہہ دیتا جی۔ دوسرا رکھا ہے جی مولوی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ قرآن یا حدیث کی کوئی بھی ایک دعا بتا دیا کریں پڑھنے والے اور آپ کو بھی ثواب ہوگا، جبکہ سورۃ فاتحہ ایک شفا والی دعا ہے، اس طرح کی کوئی بھی دعا بتا دیا کریں۔ رکا دین والے دا شکریہ عرض کراں گا، جس دعا دی ضرورت سمجھو پوچھ لیا کرو، انشاءاللہ بندہ ضرور عرض کرے گا، اگر نہ ہوندی ہوئی پھر کہاں گا چلو اگلے جمعے بیٹھ کے دس دیں گا۔ تیسرا ایک رکا ہے جی میرے پوترے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لاہور اسپتال میں داخل ہے، آپریشن ہونا ہے، دعا فرمائیں۔ سب دوست دعا کرو کہ اس بچے نو اللہ صحت کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ یہ علاوہ جنہ بچیاں دے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے نے، صاحب فراش نے یا اس طرح بیمار نے، اللہ سب نو صحت کامل و عاجل نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں دیا پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ساڈے ملک اتے خاص الخاص رحمت فرما۔ اللہ پاک عوام جنی زیادہ پریشان ہے اللہ اس تو زیادہ اپنی رحمت فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔